السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی نیوز ریویو سے گڈ میں ہمارا میزبان فیاض نچ۔ ناظرین، کل کافی وڈے عرصے کھان پو پاکستان کے کا خوشخبری ملی پاکستان پارا جکا جنیوا میں گڈل قومن کے تعاون سے جکا برساتی بورڈ کے متاثرن لئے جکا کانفرنس کرائی وئی ہوئی، ان میں لگ بھگ 11 ارب ڈالرن کی جکا ہے امداد پاکستان سے کمٹ کئی ہے مختلف ملکن مختلف ادارن پارا۔ پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کا ودھیک ریسپانس آیا ہے، ان لئے چیو پہ ونے تو پاکستان کی پرڈیہی وزارت جکا ہے ان کی یہ وڈی کامیابی ہے۔ ان کا پہلے سے ڈٹھو سے تو مصر کے شہر شرم الشیخ میں جکا COP 27 جکا کلائمیٹ کے بارے میں جکا کانفرنس عالمی کانفرنس تھی ہوئی، ان میں بھی جکا ہے شہری رحمان بلال بھٹو زرداری صاحب جو کوشن کم کیو ہو اتنے پاکستان جو موقف ہو وہ عالمی برادری تسلیم کندے ڈیمیجز لاسز کے حوالے سے ریسپانسبلٹی کے لیے فنڈ قائم کیا۔ بہرحال کلو کے کانفرنس جا نتیجہ جو آیا ہیں ان تے گفتگو کرنے لائے اصا رابطہ کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامیار تجزیہ نگار معروف اسکالر جناب امتیاز علم صاحب۔ امتیاز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ امتیاز صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ کل جو جنیوا میں ہوا کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے بہتر نتائج آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو تاریخ میں ایک بڑا استثناء ہے۔ اس سے پہلے شاید ہیٹی کے زلزلے میں کچھ ہوا لیکن وہ بھی چونکہ ساتھ امریکہ کے قریب ہے اور انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی کیا تھا، لیکن جو یہ کام ہوا ہے یہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے حوالے سے یہ غالباً پہلا اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے اور اتنی بڑی نمائندگی تھی اس میں اور اتنی بڑی کمٹمنٹ ہوئی اور UN کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ اسے پریزائڈ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام شروع کیا تھا سیلاب کے بعد جو مہم چلائی تھی بلاول بھٹو زرداری نے، فارن منسٹر نے، ہنا ربانی کھر نے اور ہماری جو شہری رحمان ہے، خاص طور پہ شہری رحمان نے جو مصر میں یہ جو ماحولیاتی کانفرنس ہوئی تھی اس میں پہلی بار یہ مانا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ نقصان اور ڈیمیجز جو ہے لاس اینڈ ڈیمیجز جو ہے وہ دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ پولیوشن کے بڑے ذمہ دار ہیں وہ اس کی ادائیگی کرے۔ لیکن اس سے پہلے تو وہ 100 ارب ڈالر بھی نہیں دے رہے تھے جو ممالک شکار ہو رہے ہیں یہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے سے جن پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کانفرنس میں بڑی بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے کانفرنس میں فگرز کا یعنی جو پیسے دینے ہیں اس کا اعلان کیا۔ اس 12 کو 10.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی وہاں پہ UAE کی کمٹمنٹ کا اعلان نہیں ہوا ہے، غالباً وہ بھی 1 یا 2 بلین ڈالر تک ہوگی میرے اندازے کے مطابق۔ تو اس سے جو پاکستان میں 8 ارب ڈالر کل جو نقصان کل جو خرچہ آنا ہے ریکنسٹرکشن کا تعبیر نو کا اس پر 16 ارب ڈالر ہونے ہیں۔ پاکستان نے 8 ارب ڈالر دینے تھے۔ اب وہ پاکستان کے پاس 8 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے بھائی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو بینکوں نے پیسے دیے ہیں وہ بڑی آسان سود پہ وہ قرض ہوتا ہے، 1%، آدھا فیصد، 1.5%، اس سے زیادہ وہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح پاکستان کا جو شیئر تھا اس میں حصہ ڈالنا تھا پاکستان نے وہ تو بینکوں نے ریز کر دیا۔ اب باقی جو 2.5 ارب ڈالر ہیں وہ آنے ہیں اس سال کے لیے، کیونکہ 8 ارب ڈالر کا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی طرف سے یہ بات اشارے ہیں کہ وہ آئیں گے 3 سال کی مدت۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی بریک تھرو ہے اس کا، خاص طور پر سندھ جو ہے وہاں پہ کوئی 9 ارب ڈالر کا خرچہ ہے، یعنی مینلی خرچہ تو سندھ میں ہونا ہے کیونکہ سندھ کا بڑا حصہ تباہ ہوا ہے، گھر تباہ ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اور پھر بلوچستان میں تباہی آئی ہے۔ اور وہاں پہ یہ اچھی بات تھی کہ سندھ کے چیف منسٹر بھی گئے تھے اور خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر بھی گئے تھے اور بلوچستان سے بھی چیف منسٹر نہیں گئے تھے، غالباً چیف سیکرٹری یا ان کے وہ گئے تھے وہاں پہ۔ تو لہذا وہ معاملہ بہت یہ زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس سے ہم امید کر سکتے ہیں
اور یہ جو منصوبہ بنانا ہے جو اس میں اچھی بات کی گئی، وہ منصوبہ بنایا گیا ورلڈ بینک کے ساتھ اور یو این کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر. اب انہوں نے جو جائزہ لیا تھا 30 ارب ڈالر کے نقصانات کا، وہ بھی مل کے کیا گیا. اور یہ جو منصوبہ ہے 3 سال کا، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کیا گیا. لہذا اونرشپ پہلے ہی آ گئی تھی. اس کا بڑا پیغام اچھا گیا دنیا بھر میں، اور پاکستان کا یہ جو مالیاتی بحران بڑھا ہے، پیدا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم نکل پائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسے اٹھا کر ہم اپنے جو قرضے لا کر ایشو کر دیں گے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ بہت سارے قرضوں میں بھی ہمیں سہولتیں ملے گی. اور یہ آئی ایم ایف کو بھی پیغام دیا ہے، کیونکہ فرانس کے صدر نے کہا ہے، لنکن نے کہا ہے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. آپ دیکھیے یو ایس ایڈ نے جو $100 ملین کی بات کی ہے، جو کہ یو ایس ایڈ کے حوالے سے بڑی رقم ہے. اسی طریقے سے چائنا نے بھی کہا ہے. تو آئی ایم ایف کو کافی بڑا پیغام دیا ہے یورپین یونین کی طرف سے بھی، جنہوں نے $500 ملین دیے ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط پہ جو ابھی تناؤ تھا وہ ختم ہو جائے گا، کچھ رستہ نکل آئے گا. اچھا، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کا جو معاشی ڈیفالٹ وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو بچ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کچھ آسودگی بھی آ جائے گی جب تعمیریں نہ ہوگی، یہ کنسٹرکشن ورک شروع ہوں گے تو روزگار بھی ملے گا لوگوں کی، لوگ بھی بحال ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا. اچھا، سعودی عرب نے بھی اس اپنا پلیجز کے علاوہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اعلان کیا ہے، اور پرنس محمد نے اپنا یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کے اندر جو اپنا ریزروز کے اندر $5 بلین کا اس کا جائزہ لینے کے لیے بھی ہدایت کی ہے اپنے حکام کو. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ لیکن مجھے ابھی اس کا سائنس ہے کہ میں نے بھی آپ کی طرح وہ سعودی گزٹ کے حوالے سے خبر پڑی ہے. یہ پہلے بھی شاہ محمد عمران خان کے پیریڈ میں کوئی $20 ارب کا اعلان کر کے گئے، ایسے کیا کر کے گئے. لیکن بڑا منصوبہ تھا ان کا آئل ریفائنری کا. تو آئل ریفائنری پہ وہ چاہتے ہیں کہ 20 سال کے لیے کوئی انہیں ٹیکس چھٹی دے دی جائے. اس چیزوں میں کوئی چھوٹے کچھ اختلافات ہیں، غالباً وہ سارٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. اگر وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے تو یہ کافی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. اب وہ اگر $5 بلین گیرے جا رہے ہیں اور تیل کے معاملے میں ان کو بڑی رعایت ملنے والی ہے، اب پھر تو آپ سمجھیں کہ اس سے اتحادی حکومت کی کے مزے ہو گئے، ان کی جان بخشی ہو جائے گی، جو بہت کرائسس چل رہا ہے ملک میں. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ قطر کو یہ دے رہے ہیں 2 LNG پلانٹ، وہ تقریباً $1.5 ارب وہاں سے مل جائے گا، اور کوئی $1 ارب کچھ اور بھی بات یہ ہو رہی ہے. تو کافی یہ جو زیر مبادلے کا کرائسس ہے وہ کافی حل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے اعتبار بدلنے چاہیے. یہ جو ہم کب تک مانگے تاکہ پیسوں پہ گزارا کرتے رہیں گے، کیونکہ معیشت کا بنیادی ڈھانچہ نہیں بدلا جاتا اور ریاست کا ڈھانچہ نہیں بدلا جاتا، تو یہ بحران پاتے رہے گے. اچھا، معیشت کا ڈھانچہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں آپ. میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں جب ہم ان موضوعات پہ بات کریں تو معیشت کا ڈھانچے سے آپ کیا مراد ہے آپ کی، کہ کس طرح بدلا جائے وہ؟ لیکن آپ کا بنیادی جو معاشی ڈھانچہ ہے وہی فلاٹ ہے. آپ کیا جو ہی نشوونما معاشی نمو ہونے لگتی ہے، یعنی اکنامک گروتھ، تو آپ کے خسارے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اور تجارتی خسارہ. کیونکہ آپ کی ساری جو ایکسپورٹ بھی ہے ان میں بہت ساری چیزیں انٹرمیڈیٹ گوڈ، مشینری اور دوسری خام مال وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ امپورٹڈ ڈریون اکانومی ہے اور کنزمپشن ڈریون ہے، یعنی کھپت. تو یہ تو کمی اکانومی ہے نا، پھر بالکل اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے. کل کو پھر یہ خسارے آ جائیں گے. اب ایک وشس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی جو ہے انڈسٹریل بیس وسیع ہو اور ایکسپورٹ کا بیس بھی وسیع ہو.
صرف کاٹن اور ٹیکسٹائل سے آپ اتنا پیسہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ ختم کر لیں. تو لہذا آپ کو اپنی سپورٹس کو ویرائٹ کرنا پڑے گا, متنوع کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ یہ جو آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے, خاص طور پر غیر پیداواری اخراجات, اور یہ کہ آپ قرضے لے کر اپنے غیر پیداواری اخراجات کرتے ہیں وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا, اس میں پابندی لگانی پڑے گی کہ آپ قرض نہیں لیں گے غیر پیداواری اخراجات کے, آپ قرض لیں پیداواری اخراجات کے. اور یہ جو کمرشل لون لیتے ہیں وغیرہ, یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جو کرتی رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر پاکستان کی معیشت چھوٹی سی معیشت ہے, اس کے اوپر ہم بڑے بن گئے ہیں, نیوکلیر پاور بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون سی نمبر کی فوج بنے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی اکانومی نہیں چلا سکتی. آپ کو اپنی دفاعی بجٹ کم کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی سیکیورٹی کا خرچہ کم کرنا پڑے گا, اور فوج کو بھی اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کرنی چاہیے. اور یہ جتنا ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے, ہو گئی ہے, وہ اکانومی کے ساتھ. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں جب 18ویں ترمیم ہو گئی تو کوئی 45 ڈویژن ہے جو ختم کرنے چاہیے. بہت سارے ڈویژن وہ موجود ہیں, اس کے باوجود کہ وہ محکمے صوبائی ہو گئے ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ بیوروکریسی جو کرتی ہے اپنی نوکریوں کے چکر میں اور اس کے چکر میں وقت کے, اور پھر یہ 15 لاکھ روپے کی جو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں اور 20 لاکھ کے انہیں دے رہے ہیں ججز کو, سپریم کورٹ کے, اسی طرح ہائی کورٹ کی سیلری جو ہے, اسی طریقے سے جرنیلوں کے جو اللہ تللے ہیں جو ان کے بینیفٹس ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اس سب کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کبیر گولز نہیں ہے. تو غریب ملک کی فوج بھی غریب ہوگی, غریب ملک کا افسر بھی غریب ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ غریب ملک میں زندگی گزارے اسٹائل کی جو کہ یورپ اور امریکہ کی ہے, جیسے ہمارے نئی ہاؤسنگ سوسائٹی سے لگتا ہے, جس طرح ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جس طرح یہ. اچھا, جب معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں اپنا ایک ہمارے جو ٹیکس سسٹم ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ہیلری کلنٹن صاحبہ یہاں تھی جب سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی, تو اس نے کہا تھا کہ لوگر بل کے حوالے کہ ہم اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ کو دیتے ہیں, آپ اپنے لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے. ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا کم ہے, اور ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بہت ہی اپنا سکڑا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے بھی کوئی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ بھائی دیکھیں نا, جتنی 5 کھرب روپے, 5,000 ارب روپے سے زیادہ ایگزمپشنز ہیں, رعایات ہیں, استثناء ہیں عمرہ کے لیے, بزنس کے کلاسز کے لیے. آپ کے تاجر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا, ذمہ دار طبقہ ٹیکس نہیں دیتا. تو پاکستان کے بڑے طرف سے زیادہ آپ ٹیکس دیتے ہوں گے. تو یہ سندھ میں آپ دیکھ لیں سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, پنجاب کی اسمبلیوں میں بھی بڑے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, کے پی میں خان کو وہ آنے ہی نہیں دیتے, سب کا اتفاق ہے. بڑی مہربانی امتیاز عالم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ملک جا سینئر صحافی, نامعیار تجزیہکار ऐं معروف اسکالر امتیاز عالم صاحب असां सां गॾु हुआ. ऐं जेका हुन ॻाल्हि ॿुधाई पए त जीअं बरसातूं ऐं ॿोॾूं आयूं उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेके मुल्क जे परॾेही वज़ीर तौरु जेका आलमी बिरादरी सां राब्ता कया, उन्हनि सां जेका हुन कनेक्टिविटी कई, ऐं आलमी बिरादरी वेंदे UN जे सेक्रेटरी जनरल समेत ॿी दुनिया खे जेको पाकिस्तान जे अंदरि जेका तबाही थी आहे उन जा न सिर्फ़ु मंज़र ॾेखारिया, पर हुन साॻे वक़्तु इहो केस बि डेवलप कयो त हीअ जेका तबाही आई आहे उहा पाकिस्तान जे तरफ़ां को उन में को कसूर कोन्हे, ना ई इहा का कुदरती आफ़त आहे. पहिरियों दफ़ो दुनिया जे अंदरि हिन खे नेचुरल कैलेमिटी जे तौर ते या कुदरती आफ़त जे बदिरां पाकिस्तान जे पारां वज़ीर ख़ारजा ऐं माहौलियात वारी वज़ीर शहरी रहमान साहिबा इहो मौक़ुफ़ दुनिया खे जे आॾो पेश कयो त हीअ जेका तबाही पाकिस्तान जे अंदरि आई आहे
इन तबाही जो बुनियादी सबब जेके आहिनि उहे उसरल मुल्क आहिनि। तंहिंजे करे हुननि जो इहो फ़र्ज़ु थिए थो त उहे इन तरह जे ग़रीब मुल्कनि जे अंदरि जेके मौसमी तब्दीलियुनि जे करे जेके तबाहियूं अचनि थियूं उनमें उहो कंट्रीब्यूट कनि। ऐं जीअं इम्तियाज़ आलम साहब चयो पिए त हेटी जे ज़िलज़िले खां पोइ आलमी बिरादरी एॾी वॾी जेका तादाद में इमदाद जो ऐलान करे ऐं उनजा जेके हुन ॿ टे शयूं पॉइंट ॿुधाया। हिकिड़ो त बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी क़यादत में जेको असांजी फॉरेन मिनिस्ट्री आहे उन तमामु एग्रेसिवली ऐं ॾाढो पंहिंजो टेक्निकली साउंड जेको हिकिड़ो केस तयारु कयो ऐं हुन दुनिया खे ॿुधायो त असां सां छा थियो आहे, हुनजो सबबु छा आहिनि। हिकिड़ी त उहा सफ़ारती कामयाबी जे हवाले सां इहा थी आहे। ॿियो हुनजो चवणु इहो आहे त पाकिस्तान उहो सॼो केस जेको आहे उहो बाक़ाइदा ठाहियो वर्ल्ड बैंक ऐं एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐं UNDP वारनि सां गॾिजी जेको उहो केस सॼो जेको आहे उहो जेको प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उन्हनि खे मुख़्तसिर अरसे में उनखे ठाहियो वियो ऐं उनमें सूबाई हुकूमत जो ख़ासि तरह सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब जी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब तारीफ़ बि कई हुई त सभ खां पहिरियों जेको आहे उन इहो सिंध जो केस ठाहियो ऐं पोइ ॿियनि हुकूमतुनि बि उहे ठाहे वरिता आहिनि। बहरहाल ॿी जेका ॻाल्हि हुई उहा इहा हुई। टीं ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त सॼी जेका माहौलियात जे बारे में जेको तसवुरु हुयो त माहौलियाती तब्दीलियुनि खे जे करे जेके तबाहियूं पिया आयूं जेको सॼी दुनिया इहो पियो चयो त इहे हिकु कुदरती आफ़तूं आहिनि। पाकिस्तान पहिरियों दफ़ो इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त इहा कुदरती आफ़तूं न आहिनि बल्कि इहो सरमाएदारी जे हवाले सां उसरियल मुल्कनि जे जेका तरक़ी आहे उन जो नतीजो आहिनि। बहरहाल गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी पाकिस्तान जी हिकिड़ी वॾी कामयाबी आहे ऐं जिनीवा जे अंदरि जेके प्लेजिस थिया आहिनि उन सां उमेद कजे थी त हिकिड़ो बहितर पाकिस्तान जी अॾावत लाइ जेका इहा रक़म ईंदी उहा इस्तेमालु थींदी। नाज़रीन वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं।